بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے رہنما، ہمارے رہبر، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عزیز ساتھیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اس کے کرم سے قرض کے مسائل اور اس قرض کو نہ ادا کرنے والے کا انجام، اس تعلق سے کچھ لب کشائی کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حق کہنے اور آپ کو ہمیشہ حق سننے اور ہم سب کو ہمیشہ حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، پیسہ، مال و دولت انسانی زندگی کا قائم مقام ہے۔ پیسوں کے بغیر انسانی زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں بنا سودی لین دین کو، قرض کو، ادھار پر پیسہ لینے دینے کو جائز اور حلال قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں لوگوں سے مطالبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے اور اللہ اس کے قرض کو بڑھا چڑھا کر کے، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے اس کو واپس لوٹائے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی پکڑتا ہے اور اللہ ہی کشادہ کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں بندوں سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ قرض کون سا قرض ہے؟ اللہ کے بندوں کو قرض دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو قرض دینا، یہ اللہ کو قرض دینے کے مترادف ہے۔ برادران اسلام، قرض دینا یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اس بات کا حکم بھی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلانیہ طور پر یہاں فرماتا ہے کہ تم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور گناہ کے کاموں میں تم کسی کا ساتھ مت دو، نہ اپنوں کا نہ پرائیوں کا۔ یہاں تک کہ اللہ نے آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ اور پیارے رسول اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا
نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو شخص دنیا کے اندر کسی مومن یا کسی مسلمان بھائی پر آئی ہوئی پریشانی، آئی ہوئی مصیبت کو ٹالنے کا سبب بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آنے والی مصیبت کو اس سے ٹال دیتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو آدمی کسی تنگدست کو ڈھیل دیتا ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، ایک وقت لگایا ہے کہ اس وقت میں آپ کو واپس کرنا ہے، مگر بیچارہ اپنی تنگدستی کی وجہ سے واپس نہیں کر پایا، آپ اس کو ڈھیل دیتے ہو اور تھوڑی سی مہلت دیتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ مہلت کا دینا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا امام ہے، ایک مسلمان کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کرنا۔ برادران اسلام، یہ بھی جان لیں کہ شریعت اسلامیہ میں جہاں قرض لینا اور دینا، جہاں قرض لینا جائز قرار دیا ہے، وہیں پر قرض کو واپس لوٹانے پر بھی بہت زیادہ زور دیا۔ جب آپ کسی سے قرض لیتے ہو تو اس کے وقت مقررہ پر اس کو واپس لوٹانا یہ آپ پر فرض ہے، واجب ہے اور ضروری ہے۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرض کو نہ لوٹانے کی نیت سے لیتا ہے، جو قرض کو لینے کے بعد لوٹاتا نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرض کو نہ لوٹانے کی نیت سے لینا یہ ڈکیت ہے، اور اسلام کی نظر میں ایسا شخص ڈاکو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا شخص جو قرض کو نہ لوٹانے کی نیت سے لیتا ہے وہ ڈاکو ہے۔ تو برادران اسلام، آج لوگ حلال روزی، حلال پیسہ کماتے ہیں، لیکن کچھ لوگ قرض لے کر کے دھوکہ دھڑی کرتے ہیں اور لوگوں کے حلال روزیوں کو، حلال کمائیوں کو حرام طریقے سے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو، اے ایمان والو، تم اپنے آپس کے مالوں کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر عرفے کے میدان میں علل اعلان لوگوں سے فرمایا لوگو انا دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، بے شک تمہارا خون، مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کا خون اور ایک دوسرے کا مال ایسے ہی حرمت والا ہے جس طرح تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں احترام والا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے شہر مکہ اور حرمت والا مہینہ ماہ ذی الحجہ اور حرمت والا دن یوم عرفے کی طرح مسلمانوں کے خون مسلم اور مال مسلم کو حرمت والا اور مقدس قرار دیا ہے، مقدس قرار دیا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے میں عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ قرضہ لینے کے لیے آتے ہیں، جب لوگ کسی مسلمان کسی کے پاس قرضہ لینے کے لیے آتے ہیں تو بکری بن کر کے آتے ہیں، اس کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں، اس کو اپنا خیر خواہ ثابت کرتے ہیں، اس کو اپنا خیر خواہ ظاہر کرتے ہیں، ایسے اس کے قریب گھل مل جاتے ہیں، گویا ایسا لگتا ہے کہ دونوں کے اندر بڑی گہری دوستی ہے اور بڑی گہری بھائی چارگی ہے۔ لیکن یہی قرض لینے والا جب لینے کے لیے آیا تھا تو بھیگی بلی بن کر کے آیا تھا، اس کا خیر خواہ اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا، اس کا دوست ظاہر کیا تھا، اس کا بھائی بن کر کے آیا تھا، لیکن جب دینے کا وقت آتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، شیر بن جاتا ہے، معاملہ گالی گلوچ پر آتا ہے، معاملہ جھگڑے پر آ جاتا ہے، معاملہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں آج قرض کی ادائیگی بہت کم ہی دیکھی جاتی ہے۔ برادران اسلام، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دیکھیے۔ اسماعیل بن ابراہیم جو تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ بن ابی ربیعہ نے میرے دادا سے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے
یعنی عبداللہ بن ابی ربیعہ سے جنگ حنین سے پہلے 30 یا 40 ہزار درہم قرض لیا. کس نے لیا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی ربیعہ سے قرض لیا جنگ حنین سے پہلے. جب جنگ حنین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور قرض کی ادائیگی کا وقت بھی آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بلا کر کے ان کی جو قیمت قرض پر لیا تھا ان کو واپس کیا وقت مقررہ پر. واپس کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائیہ کلمات کہے. آج کون کرتا ہے جی ایسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات کہے. بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں اور تمہارے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، انما جزاء السلف الوفاء والحمد. قرض کی ادائیگی کا بدلہ کیا ہے؟ قرض کی ادائیگی کا بدلہ یہ ہے کہ جس سے تم قرض لے رہے ہو وقت مقررہ پر اس کا مکمل قرض ہمدردی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس کو واپس کرو، اور جب واپس کر رہے ہو تو اس کی تعریف کرو اور اس کے حق میں دعائے خیر فرماؤ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. برادران اسلام، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تمام کے تمام سب سے پہلے تو خرچ جہاں تک ہو سکے وہاں تک خرچ سے دور رہنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہمیشہ خرچ سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین. اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کفر سے اور قرض سے. پہلے تو ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے وہاں تک قرض سے دور رہیں، قرض نہ لیں. اس کی وجہ میں آگے بتاؤں گا. دوسرا، لیکن انتہائی سخت ضرورت پر اگر آدمی کو قرض لینے کی ضرورت پڑے تو سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کرے. سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کرے کہ جس طریقے سے میں یہ قرض لے رہا ہوں وقت مقررہ پر امانت داری کے ساتھ اسی طریقے سے اس کے قرض کو لوٹاؤں گا. یہ نیت آپ کی ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی بتاتا چلوں. بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ. جو انسان لوگوں سے قرض لیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کے قرض کو واپس لوٹاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو لوٹانے کا اس کے لیے ذریعہ بنا دیتا ہے، اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے تاکہ اس کے قرض کو وہ واپس لوٹائے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَافَهُ اللَّهُ. اور جو شخص قرض لیتا اس نیت سے ہے کہ میں اس کے قرض کو واپس نہیں کروں گا، ہڑپ کر جاؤں گا، کھا لوں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے مال کو تلف کر دیتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی شرح میں اہل علم لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے مال کو تلف کرتا ہے تو تلف کے معنی کیا ہے؟ تلف کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں بھی ہلاک کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی برباد کر دیتا ہے، اور اس کی زندگی کو دنیا میں اجیرن بنا دیتا ہے، اور اس کی معیشت کو تنگ اور اس کی کمائی سے برکت کو ختم کر دیتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو تباہ و برباد کرنے پر آئے تو اسے کون ہے جو بچا سکتا ہے؟ کون اسے بچا سکے گا؟ تو برادران اسلام، ایسے شخص، اہل علم کا یہ اصول یہ بھی ہے، اہل علم ایک اصول یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق کے معاملے میں، جو اللہ کے حقوق ہیں، وہ اللہ اپنے حقوق کے معاملے میں بندوں کے ساتھ انشاءاللہ آسانی برتے گا، آسانی برتے گا اور معافی اور درگزر سے کام لے گا. مگر بندوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک دم باریک بینی سے ان کا حساب و کتاب لے گا. یاد رکھو اس بات کو، ایک دم باریک بینی سے ان کا حساب و کتاب لے گا. تو برادران اسلام، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال یا کوئی چیز جبرن یا ظلمن اپنے قبضے میں لے رکھی ہے
تو غور سے سنو اس بات کو، اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال یا کوئی چیز اپنے قبضے میں جبرن یا ظلمن لے رکھی ہے تو زندگی رہتے رہتے اس کو واپس کر کے اپنے آپ کو بری کر لو، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے جب کسی کے پاس لوٹانے کے لیے نہ تو دینار ہوگا، نہ تو درہم ہوگا، نہ تو مال ہوگا، نہ تو دولت ہوگی، وہاں پر لوگوں کے حقوق کو نیکیوں کے ذریعے بدلا جائے گا، نیکیاں دی اور لی جائیں گی، نیکیاں اللہ تمہارے نیکیوں کو دے کر کے ان کو حقوق کو ادا کرے گا۔ اگر اس کے پاس نیکیاں کچھ بھی نہیں بچیں گی تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے گناہوں کے اس کے اوپر لاد کر کے اسے آگ اور جہنم کے حوالے کرے گا، والعیاذ باللہ۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی اسی لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں فرماتا ہے، 58 میں فرماتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں مسلمانوں کی، اپنے بھائیوں کی تمہارے پاس موجود ہیں، وقت آنے سے پہلے اس کو دے دو، ان تک ان کی امانتوں کو پہنچا دو۔ برادران اسلام، آپ جانتے ہیں کہ قرض بھی امانت کی ایک قسم ہے۔ آدمی دیتا ہی اس نیت سے ہے تاکہ وہ اس کو استعمال کر کے واپس لوٹائے، اس کو استعمال کر کے واپس لوٹائے۔ اور یاد رکھو اس بات کو، قرض یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے، قرض یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے اور جس کی کوئی معافی دنیا اور آخرت میں نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ سنیں، صحیح مسلم کی حدیث سناتا ہوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں سب سے بڑا عمل جہاد ہے اور سب سے بڑا درجہ شہید کا درجہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور بہت سارے فضائل شہید کے ہیں۔ مگر اس حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے سوائے قرض کے۔ قرض معاف نہیں ہوتا، شہید بھی ہو قرض معاف نہیں ہوتا۔ برادران اسلام، ایک دوسری روایت جو سنن نسائی کی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں، اس حدیث میں قسم کھا کر کے فرمایا۔ اب اللہ کے نبی کسی چیز پر، کسی بات پر قسم کھائے تو وہ بات کتنی اہم رکھتی ہوگی، کتنی اہمیت رکھتی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے فرمایا، والذی نفس محمد بیدیہ لو قتل رجل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، مارا جائے، شہید کر دیا جائے، پھر اللہ اسے دوبارہ زندگی عطا کرے، پھر وہ اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کرے، پھر اللہ اسے دوبارہ زندگی عطا کرے۔ یعنی کتنی مرتبہ شہید ہو رہا ہے، یعنی اللہ جتنی مرتبہ اللہ اسے زندگی عطا کر رہا ہے، ہر مرتبہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ کس شہید کے؟ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ۔ لیکن اگر شہید کے ذمے میں اگر کوئی قرض باقی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں نہیں داخل کرے گا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ غور کرنے کی بات ہے، جب شہید کو معافی نہیں ہے تو ہماری کیا معافی ہوگی، ہماری کیا معافی ہوگی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا، صحابہ کرام نے اسے غسل دیا، اسے کفن پہنایا، عطر خوشبو وغیرہ لگایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنازے کو پیش کیا اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، پھر رک گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، علیہ دین، میں جس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں کیا اس کے اوپر کچھ قرض باقی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اس کے اوپر قرض باقی ہے۔ بتائیں آپ کو کتنا قرض باقی تھا؟ آج ہم ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ہوش بھی نہیں رہتی کہ ہم نے فلاں بھائی پر ظلم کیا ہے، اس پر زبردستی کی ہے، اس کے حق کو مارا ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس ساتھی کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ اس کے اوپر قرض باقی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کتنا قرض باقی ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر 2 دینار کا قرض باقی ہے۔ اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے۔ آج ہم ہزاروں لاکھوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، مگر ہمیں نہ تو اللہ کا ڈر ہوتا ہے نہ تو اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ قرض سے بچو، یہ قرض ایسا بھیانک جرم ہے، اتنا گناہ کبیرہ ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں اور اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ 2 دینار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں اس کے قرض کو پورا کرتا ہوں، آپ نماز جنازہ پڑھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر رکا، اس کے بعد پھر سوال کیا کیا اس کا قرض ادا کیا گیا؟ ابو قتادہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں اس کے قرض کی ذمہ داری لیتا ہوں اور اس کو ادا کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر ایک دوسرا جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت اسی طریقے کی بخاری اور مسلم کی ہے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا۔ نماز جنازہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل ترک دین من قضاء، کیا اس شخص نے جو انتقال کر گیا ہے اس کے اوپر جو قرض باقی ہے، یہ اپنی مرنے کے بعد، اپنے انتقال کے بعد کچھ مال کو اس نے چھوڑا ہے جو اس کے قرض کو ادا کیا جا سکے اس کے مال کے ذریعے؟ تو دین کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی انتقال کر جائے تو پہلے اس کے قرض کو ٹٹولیں گے، پہلے اس کے قرض کو ادا کریں گے، ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس مال کو لوگوں کے درمیان تقسیم، اس کے مال کو ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا بعد میں جا کر کے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا یہ شخص جو انتقال کیا ہے کیا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے جس کے ذریعے اس کے قرض کو پورا کیا جائے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علی صاحبکم، پھر تو تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ تم ہی پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخروض کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ اہل علم اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کی نماز جنازہ پڑھنا یا پڑھانا گویا اس بندے کے لیے یہ اللہ سے سفارش ہے، اللہ سے سفارش ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اسے بخش دے، اور اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو رد بھی نہیں کرتا۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخروض کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی مخروض کے حق میں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گنہگار ہے، سوچنے کی بات ہے۔ برادران اسلام، جو شخص مخروض ہو اور دینے کی نیت نہ رکھتا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی اس کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ قرض یہ بندے کا حق ہے، جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا اس وقت تک اللہ بھی نہیں معاف فرماتا۔ برادران اسلام، یاد رکھو دنیا کے اندر تو انسان ایک دوسرے کے حق کو مار کر کے، قرض کو لے کر کے، ہڑپ کر کے بچ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا دلیر سمجھتے ہیں کہ جی میں نے فلاں کا قرض کھا لیا، ہڑپ لیا، کیا کر لے گا، دیکھ لیں گے کیا بگاڑ لے گا۔ مگر یاد رکھو مسلمانوں، یہاں تو تم بچ جاؤ گے، یہاں تو تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا، تم بڑے بہادر اپنے آپ کو مانتے ہوں گے، مگر رب کا وہ دربار لگے گا، قیامت کا وہ دن ہوگا جہاں پر لوگوں کے فیصلے کیے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کے کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہاں پر کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، ہر قرض دار کے قرض کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر لوگوں کے نیک اعمال کو دے کر کے ادا کیا جائے گا۔ تو برادران اسلام، ایک بات یہاں اور بھی بتاتا چلوں، اگر کوئی مصیبت زدہ پریشان حال مسلمان بھائی آپ سے قرض مانگنے کے لیے آئے تو یقیناً وہ بہت پریشان ہوگا، مصیبت میں پھنسا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کے پاس قرض مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو طاقت عطا فرمایا ہے، مال سے نوازا ہے، تو کچھ دن اپنے مال کو اپنے بھائی کو قرض دے کر کے اس کی مدد ضرور کیا کرو۔ اس سے بڑھ کر کے نیکی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا بھائی آپ کے پاس آپ مدد مانگنے کے لیے آئے اور آپ اس کی مدد کریں؟ یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 میں ہی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو،
جب کسی مقررہ وقت تک کے لیے آپ اپنے کسی بھائی کو قرض دو تو قرض دینے کا اصول بھی اللہ نے بتایا ہے. کیا بتایا ہے کہ جب اپنے کسی مسلمان بھائی کو وقت مقررہ تک قرض دو تو اس کو پیپر میں لکھ لو. پیپر کاروائی ہونی چاہیے جب آپ کسی کو قرض دے رہے ہو. لکھ لو. اس کا فائدہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں. اس مدت کے آنے کے بعد غور کریں ان باتوں پہ. جب آپ نے کسی بندے سے کسی مسلمان بھائی سے قرض لیا ہے اور وہ لکھ لیا ہے اپنے پاس کہ آپ فلاں وقت میں آپ اپنا قرض کو واپس لوٹاؤ گے, تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس مدت کے آتے ہی آنے سے پہلے آپ اس کے قرض کو واپس کر دو. آپ اس کے قرض کو واپس کر دو. اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قرض کو واپس کرے. اگر آدمی اس پر ٹال مٹول نہ کرے, ہیلے بہانے نہ بنائے, انکار نہ کرے, جیسے یہ وقت آ گیا فوراً لوٹا دو. اگر جو شخص قرض لینے کے بعد ہیلے بہانے کرتا ہے, ٹال مٹول کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے حق میں فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم, مطل الغنی ظلم, مالدار آدمی کا مال ہونے کے باوجود دینے کے لیے تردد کرنا, دینے سے انکار کرنا یا وقت گزاری کرنا, وقت کو ٹالنا. بھائی ابھی نہیں ہے, ہفتے کے بعد دوں گا, مہینے کے بعد دوں گا, سال کے بعد دوں گا, ٹال رہا ہے. مال ہو رہا ہے, مال موجود ہے مگر دینا نہیں چاہتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص اپنے بھائی کے حق میں ظلم کر رہا ہے, اور ظلم کل قیامت کے دن ظلمات بنے گا, اندھیروں کا باعث بنتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ, ایسے آدمی پر جو مال ہونے کے باوجود بھی آپ کے قرض کو واپس نہیں کرتا, پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی پر کیس کرنا, اس کو کورٹ تک گھسیٹنا, اس کو ذلیل کرنا, اس کو ذلول کرنا اور اس پر کیس کر کے اس کو جیل میں ڈلوانے پر بھی اسلام تمہیں روکتا نہیں ہے. اسلام میں جائز ہے یہ چیز. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو جیل میں ڈلوانا شریعت اس سے منع نہیں کرتی. دینے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی جو دیتا نہیں ہے آپ اس کے حق میں سخت سے سخت کارروائی کر سکتے ہو. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. برادران اسلام, لیکن ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جو بڑا مصیبت زدہ ہوتا ہے, تنگدست ہوتا ہے. وہ دینے کی نیت رکھتا ہے مگر حالات ایسے سازگار نہیں ہوتے کہ میں اس کے قرض کو واپس لوٹاؤں. ایک دوسرا شخص بڑا مجبور ہوتا ہے, آپ نے اسے قرض دیا ہوا ہے لیکن وہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا, حقیقت میں وہ شخص محتاج ہے. تو اللہ تبارک تو اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کے قرض کو لوٹائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے تعلق سے فرماتا ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 280, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آدمی حقیقت میں مصیبت زدہ ہے, پریشان حال ہے, تنگدست ہے, تم جانتے ہو کہ وہ آپ کے قرض کو لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتا, تو اللہ فرماتا ہے کچھ وقت کے لیے اسے اور مہلت دے دو, کچھ وقت کے لیے اور مہلت دے دو. جب اس کے پاس رقم آئے تو تب اس رقم کا مطالبہ کرنا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کو جو قرض دے رہے ہیں اسے لکھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا, صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرض دیا تھا. جب میں اس کے پاس اپنا قرض مانگنے کے لیے جاتا تو وہ مجھے دیکھ کر کے چھپ جاتا تھا. جب بھی مانگنے کے لیے جاتا تو چھپ جاتا تھا. ایک مرتبہ میں نے اسے پکڑا, اس سے ملاقات کی, پکڑ کر کے اس سے پوچھا کہ بھائی تم میرا قرض کیوں نہیں دیتے, میرا قرض دو نا, وقت ختم ہو رہا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ ابو قتادہ انی معسر. اس شخص نے کہا کہ ابو قتادہ میں بڑا تنگدست ہوں, میرے پاس دینے کی گنجائش نہیں ہے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے کہتے ہیں کیا اللہ کی قسم تو صحیح معنوں میں تنگدست ہے, تیرے پاس دینے کی گنجائش نہیں ہے؟ تو اس شخص نے قسم کھا کر کے کہا ہاں ابو قتادہ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں بڑا تنگدست ہوں, میرے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے. تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا, من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ فلینفس عن معسر او یضع عنہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کی مصیبتیں اس سے ٹل جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں اس شخص کی مصیبتوں کو آسان فرمائے.
اس شخص کی مصیبتوں کو آسان فرمائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَدْعَ عَنْ، تو اسے چاہیے کہ کسی قرض دار کو جس نے آپ کے پاس سے قرض لیا ہوا ہے اس کو اور مہلت دیں. 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے لیکن دینے کی طاقت نہیں ہے تو اور 1 مہینے کا ٹائم دے، دینے کی طاقت نہیں ہے تو اور 1 مہینے کا ٹائم دے. اس کو مہلت دیتے رہیں. جتنا آپ اس کو یہاں پر مہلت دو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کی مصیبتوں کو آسان فرمائے گا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یاد عنہ، یا اس کے کچھ قرض کو معاف کر دیں. 5,000 آپ کے پاس سے لیا ہے، بھائی تیرے پاس کتنے ہیں؟ میرے پاس 3,000 ہے. کوئی بات نہیں، چل میں 2,000 معاف کرتا ہوں، 3,000 دے دے، 3,000 دے دے. اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ بھی آگے بتاتا ہوں. برادران اسلام، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا. اس کا فائدہ دیکھو، ڈھیل دینے کا، مہلت دینے کا، کتنا بڑا اجر اس کا اللہ نے رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انذر معسرا فله بكل يوم مثله صدقہ. جو شخص کسی قرض دار کو جس نے آپ سے قرض لیا ہے اس قرض دار کو مہلت دیتا ہے، جو شخص کسی قرض دار کو مہلت دیتا ہے اس کو اور تھوڑا سا وقت دیتا ہے اور مہینہ 2 مہینے کا وقت دیتا ہے، اس کے وقت کو بڑھاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دن جتنا وقت آپ نے بڑھایا اتنا وقت، ہر دن اتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اجر اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. اللہ ایک تو آپ کا مال آپ کو واپس آئے گا آج نہیں کل، لیکن آپ نے جو مہلت دیا ہے اس مہلت کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر دن اتنا مال اللہ کی راہ میں آپ صدقہ کر رہے ہیں. اتنا ہی نہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی کہتے ہوئے سنا، جو آدمی کسی تنگدست آدمی کو قرض دینے کے بعد کچھ دن اور مہلت عطا فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر دن کے بدلے اتنا مال 2 مرتبہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا اللہ اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ نے پہلے کہا 1 مرتبہ اجر دے گا، پھر آپ نے کہا کہ 2 مرتبہ اللہ اجر دے گا، بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں لہو بکل یوم صدقہ قبل ان یحل الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ قرض دے کر کے آدمی ایک مقررہ وقت تک جو چھوڑ دیتا ہے. آپ نے قرض دیا کسی انسان کو، کسی مسلمان بھائی کو، آپ نے اسے وقت دیا 5 مہینے کا، 6 مہینے کا، 10 مہینے کا، جو بھی آپ نے وقت دیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ وقت آنے تک اللہ ہر دن اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا، صدقہ کرنے کا اجر دے گا، ہر دن 1 مرتبہ. اور جو شخص وہ وقت آ جانے کے بعد پھر سے مہلت دیتا ہے اور تھوڑا سا ڈھیل دیتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا ہی مال 2 مرتبہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا اللہ اجر عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر، اللہ کتنا رحیم ہے جی، کتنا کریم ہے اللہ، اس سے بھی بڑھ کر کے دینے والا کون ہو سکتا ہے. تو برادران اسلام، اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اگر آدمی بہت زیادہ تنگدست ہے، اتنا مصیبت زدہ ہے، اتنا پریشان حال ہے کہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معاف کر دو، چھوڑ دو، معاف کر دو، اس کا بڑا اجر اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. صحیح ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاف کرنے کا اجر تو کتنا ملتا ہے. من انذر معسرا او وضع عنہ اذلہ اللہ فی ذلہ. جو شخص کسی تنگدست کو جو آپ کا قرض لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتا، آپ ایسے آدمی کو اور ڈھیل دیتے ہیں یہاں تک کہ مدت ختم ہو جاتی ہے، یا آپ اس میں سے کچھ مال کو معاف کر دیتے ہیں یا پورے مال کو معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن، جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. قرض کو معاف کرو برادران اسلام. بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تاجر تھا، ایک بزنس مین تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور قرضدار جو تنگدست ہوتا اپنے نوکروں سے کہتا کہ جی وہ شخص بڑا پریشان ہے، بڑا تنگدست ہے، کام کرو اسے اور مہلت دو اور تھوڑا سا وقت دے دو. جب وہ وقت بھی ختم ہو جاتا، جب دیکھتا کہ وہ بہت زیادہ تنگدست ہے، اس کے قرض کو واپس نہیں کر پائے گا، تو اس کو معاف کر دیتا تھا. نوکر پوچھتے کہ حضرت تم اس کو معاف کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے تو وہ شخص تو وہ تاجر کہتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل کے بدلے کل قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما کر کے مجھے جنت میں داخل کرے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ برادران اسلام، معاف کرو، درگزر کرو۔ یہ درگزر کرنا یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ بہت پسند فرماتا ہے اور ان کے معاملات کو دنیا اور آخرت میں آسان فرماتا ہے۔ یہ معاف کرنے کی عادت اپنے اندر بنا لو۔ اکثر ہم دوست و احباب کو دیکھتے ہیں، وہ شو روم میں جب کوئی چیز کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو 10 روپے کی چیز کو اگر 50 روپے بھی لکھا رہے گا منہ موچ کر کے دے کے آتے ہیں۔ لیکن وہی چیز، لیکن جب کوئی روڈ پر جب کوئی سبزی بیچنے والا، ترکاری بیچنے والا، پھل فروٹ بیچنے والا ہوتا ہے تو اسے 2 روپے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں، اسے 2 روپے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں۔ غور کیا آپ نے کبھی؟ رات کو ایک آدمی آٹو چلاتا ہے، کہیں منزل کو آپ کو پہنچاتا ہے، اگر وہ 50 کی جگہ 60 پوچھے تو آپ اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ جھگڑا کرتے ہیں۔ برادران اسلام، ارے بیچارہ اگر رات کو 12 بجے آٹو چل رہا ہے تو ظاہری بات ہے اسی کوئی مصیبت ہوگی جو رات کو اتنی محنت کر رہا ہے۔ معاف کرو، 10 روپے زیادہ دینے سے آپ کی کون سی جائیداد ختم ہو جائے گی؟ سبزی دھوپ کی تپش برداشت کر کے، بارش کو برداشت کر کے، مصیبتوں کو دھول کے برداشت کر کے آدمی روڈ پر بیٹھ کر کے سبزی بیچ رہا ہے اور آپ سے 2 روپے کے لیے جھگڑا کر رہے ہو اور شو روم میں جا کر کے ڈبل دے کر کے آ رہے ہو۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ تو اس کو معاف کرو۔ یہ معاف کرنے کی صفت اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ ہمیشہ دیتے رہو، دیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کچھ لوگ مسکین ہوتے ہیں۔ مسکین کے معنی کیا ہے؟ ایک تو وہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس آ کر کے مانگتا ہے، اس کو تو دینا آپ کا حق ہے، لیکن کچھ مسکین ہوتے ہیں جن کو اللہ نے کہا ان کو ڈھونڈ کر کے آپ پہنچاؤ۔ یہ وہ مسکین ہے جو دھوپ کو برداشت کر کے، بارش کو برداشت کر کے، مصیبتوں کو برداشت کر کے روڈ پہ بیٹھ کر کے کچھ بیچ رہا ہے، اپنی زندگی کو کاٹ رہا ہے، کیونکہ وہ خوددار ہے، کسی کے پاس ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا ہے، تو آپ اس کی مجبوری کو سمجھ کر کے زیادہ دے کر کے نکل جاؤ۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ برادران اسلام، بعض دفعہ انسان قرض دینے کے بعد تجارتی معاملہ کرتا ہے، بعض دفعہ انسان قرض دینے کے بعد تجارتی معاملہ کرتا ہے۔ شریعت اس طرح کے معاملات کرنے کو ناجائز اور حرام قرار دیتی ہے۔ مثلا اگر آپ کسی کو قرض دے رہے ہو، یہ شرط رکھ کر کے دیتے ہو کہ بھائی میں تمہیں قرض دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر دوں گا کہ اگر آپ اپنا گھر بیچو گے تو مجھے ہی بیچو گے، اگر آپ اپنی دکان کرائے پہ دو گے تو مجھے ہی کرائے پہ دو گے، میں قرض آپ کو اس شرط پہ دوں گا کہ آپ اپنی گاڑی بیچو گے تو مجھے ہی بیچو گے۔ تو برادران اسلام، سلف صالحین نے کہا ہے کہ یہ سب کے سب سود کے زمرے میں آتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ سود کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ فقہاء کا ایک قاعدہ ہے، کل قرض جر نفعا وہو ربا، کل قرض جر نفعا وہو ربا، ہر وہ قرض جو کسی فائدے کو مالک کے پاس کھینچ کر کے لے آتا ہے وہ سود میں داخل ہو جاتا ہے، وہ سود میں داخل ہو جاتا ہے۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے اس نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود، حضرت میں نے ایک اپنے مسلمان بھائی کو قرض دے رکھا ہے اور اس کی یہ پیشکش ہے کہ میں اس کی گاڑی کو استعمال کروں، اس کے جانور کو استعمال کروں، اور میں ضرورت مند بھی ہوں، اس کے جانور کا ضرورت مند ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے جانور کو استعمال کروں، اس پر سواری کروں، آپ کی کیا رائے ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جانور کا استعمال کرنا یا اس پر سواری کرنا یہ تمہارے لیے اس قرض کا سود ہوگا، اس قرض کا سود ہوگا۔ سلف صالحین اگر کسی شخص کو قرض دیتے اور وہ جا کر کے ان کی دیوار کے پاس بھی ٹھہرتے تو جس نے قرض لیا ہے اس کی دیوار کا سایہ اگر ان پر پڑتا تو وہ ہٹ جاتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہیں اللہ نہ کرے کہ یہ سود میں شامل ہو جائے، اتنا ڈرتے تھے۔ تو برادران اسلام، یہ سارے کے سارے منفعتیں، سود صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو 2000 روپے دیا اور واپس لیتے سمے 2200 واپس لیا، سود اسی کو نہیں کہتے، بلکہ یہ بھی سود میں شامل ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا پھر آپ اس سے کام کروائیں یا آپ اپنے ضرورت کے حساب سے اس کو استعمال کریں کہ بھائی میں نے تمہیں قرض دیا ہے، جاؤ جا کر کے وہ میرا کام ختم کر کے آؤ، بھائی میں نے تمہیں قرض دیا ہے تم میرا وہ کام کر دو۔ یعنی یہ سارے منفعتیں، یہ سارے کے سارے فائدے کیا ہیں؟ سود میں داخل ہوتے ہیں۔ ہاں لیکن اگر کوئی شخص، کوئی قرضدار قرض لینے والا ادا کرتے وقت خوشی کے ساتھ بنا کسی شرط کے، غور کریں اس بات پہ، اگر کوئی قرض لینے والا قرض ادا کرتے وقت خوشی سے بغیر کسی شرط کے اس کا احسان مانتے ہوئے اگر کچھ زیادہ دیتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو قرض دیا اور کچھ بڑی رقم دی اور وہ اپنی اس رقم کو کسی بزنس میں لگایا، تجارت میں لگایا، اسے اس پیسے کا بہت زیادہ فائدہ ہوا،
10 کی جگہ 20 لایا، 20 کی جگہ 40 گنا فائدہ ہو گیا، اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. اس نے سوچا کہ بھائی میرے مسلمان بھائی نے میری مدد کی، اگر وہ میری مدد نہ کرتا تو مجھے اتنا فائدہ نہ حاصل ہوتا، کیوں نہ میں اپنے مسلمان بھائی کو بھی اس فائدے میں شامل کر لوں. تو بغیر کسی شرط کے اگر وہ آپ کو لا کر کے زیادہ رقم دیتا ہے اور آپ کو اس کی تمنا بھی نہیں تھی، تو اسلام اس کے ان پیسوں کو لینے کی اجازت دیتا ہے. اسلام ان پیسوں کو لینے کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ آپ نے شرط بھی نہیں لگایا دیتے وقت کہ بھائی میں تجھے 2000 دے رہا ہوں، واپس کرنا ہو تو 2400 کرنا، کیونکہ یہ تو سود میں شامل ہو گیا. آپ نے قرض نہیں لگا، آپ نے شرط نہیں لگائی اور اس کی تمنا بھی نہیں تھی، لیکن اس بندے کو فائدہ زیادہ ہوا، وہ خوشی سے آپ کو لا کر کے دیتا ہو تو آپ لے سکتے ہو. اس کی دلیل غالباً ترمذی کی روایت ہے. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے پاس سے ایک اونٹنی کا بچہ قرض پر لیا. کس نے لیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی کا بچہ ایک شخص کے پاس سے قرضے میں لیا. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کے اونٹ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو رافع جاؤ جا کر کے اس کا قرض ادا کر دو. یہ آخری 2 باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. جاؤ جا کر کے اس کا قرض ادا کر دو. تو ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے پورے ریوڑ میں اس جیسا اونٹ نہیں ہے. اس نے جو اونٹ دیا تھا اس سے بہت بہتر اونٹ یہاں پر موجود ہیں. اب جو لیا وہی تو واپس کرنا ہے نا، لیکن یہاں تو اس سے سارے اونٹ اس سے بہتر ہیں، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو بہتر سے بہتر اونٹ لے جا کر کے دو، اچھا اونٹ لے جا کر کے دو. اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں ان خیارکم احسنکم قضاء، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے کہ جب کسی کے پاس سے وہ قرض لیتا ہے تو وہ قرض کو بہتر سے بہتر انداز میں واپس کرے، اچھے سے اچھے انداز میں واپس کرے. یہ شخص سب سے زیادہ بہتر مانا جاتا ہے اسلام کی نظر میں. اسی طریقے سے آپ اگر سفر کی حالت میں ہو تو سفر میں کوئی لکھنے والا موجود نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سفر میں اگر کوئی لکھنے والا موجود نہیں ہے تو آپ ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا فَرِحَانٌ مَخْبُوزَةٌ، تو ایسی صورت میں قرض کے بدلے میں کوئی چیز رہن میں رکھ لیں گے، کوئی چیز رہن میں رکھ کر کے اسے قرض دیں گے، کیونکہ قرض لکھنا ضروری ہے. برادران اسلام ایک اور مسئلہ یہاں پر بتاتا چلوں. جس نے قرض لیا ہے اگر وہ انتقال ہو گیا، میں نے قرض لیا تھا فلاں بھائی کے پاس سے، اگر میرا انتقال ہو گیا تو میرا ورثہ کا، میرے وارثوں کا یہ حق بنتا ہے کہ میں اس شخص کو ڈھونڈ کر کے اس کا قرض واپس لوٹاؤں، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک میرا قرض ادا نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. اگر دینے والا کا انتقال ہو گیا تو لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے ورثہ کو ڈھونڈے، اس کے بچوں کو، اس کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اس کے ورثہ کو ڈھونڈ کر کے اس کے قرض کو پہنچائے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی دینے والا تو دینا چاہتا ہے لیکن لینے والے کا انتقال ہو گیا اور جو اس کے ورثہ تھے وہ بھی گاؤں چھوڑ کر کے چلے گئے، کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے، کوئی ان کا اتا پتہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرے؟ کیونکہ قرض تو دینا ضروری ہے. تو اہل علم کہتے ہیں ایسی صورت میں انسان کے لیے چاہیے کہ وہ کچھ وقف کے کام کر دے، اس پیسوں سے مسجد بنا دے، کنواں کھدوا دے. اس کے حق میں، اس بندے کے حق میں جس کے پاس نے قرض لیا ہے وہ نہیں ملتا، اس کے ورثہ بھی نہیں ملتے، تو آپ کیا کریں؟ اس کے حق میں کوئی وقف کا کام کر کے چھوڑ دیں، کیونکہ برادران اسلام یہ قرض معاف نہیں ہوتا، یہ قرض معاف نہیں ہوتا. روایات کے اندر آتا ہے الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، غور کریں اس بات پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کے انتقال کے بعد حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب اور ان کے انتقال کے بعد حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب، انہوں نے اپنی ساری زندگی حج میں ایک اعلان کرتے تھے، ہر سال حج میں ایک اعلان کرتے تھے. وہ اعلان کیا تھا؟ وہ اعلان یہ تھا کہ اگر کسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار لیا ہے تو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے وہ میرے پاس آئیں اور آ کر کے اپنے قرض کو لے کر کے جائیں. اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری زندگی، ان کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں کے دونوں اپنے نانا کے قرض کے لیے اعلان کیا کرتے تھے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ میرے نانا نے اس کے پاس سے قرض لیا ہے تو ہم اس کے قرض کو واپس کریں گے. برادران اسلام آپ کو پتا ہے یہ اعلان کم و بیش 40 سال تک چلتا رہا. تو برادران اسلام قرض یہ ایسا بڑا گناہ ہے، ایک ایسا بڑا جرم ہے، ایک ایسا کبیرہ گناہ
ہے، جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ مرنے سے پہلے، یہ جسم میں سانس آپ کی جب تک موجود ہے، وہ نکل جانے سے پہلے جس کا آپ نے لیا ہوا ہے اس کو لے دے کر کے ختم کر دو، لے دے کر کے ختم کر دو۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دینا چاہتے ہیں لیکن اسباب نہیں ملتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں بھی انہیں سکھلائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو امامہ تم اس دعا کو بار بار پڑھتے رہو، اللہ تمہارے مصیبتوں کو دور کرے گا اور تمہارے قرض میں آسانی عطا فرمائے گا۔ وہ دعا یہ تھی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے ایک دوسری دعا بھی سکھلایا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اسی طریقے سے اور بھی کچھ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو آدمی بار بار پڑھتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فضل سے، اس کے رحم سے، اس کے کرم سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی میں راستے فراہم کرے گا یا اس کے لیے راستوں کو آسان فرمائے گا۔ تو برادران اسلام، قرض کے تعلق سے کچھ مسائل تھے اور نہ دینے والے کا انجام کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو ہمیں قرض سے دور رکھے، جہاں تک ہو سکے وہاں تک اللہ ہمیں قرض سے دور رکھے، اور جس نے قرض لیا ہوا ہے اللہ اس کے قرض میں ادائیگی میں آسانی عطا فرمائے، اس کے لیے راستوں کو ہموار فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اور تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک، جو لوگ نوکریوں سے دوچار ہیں اللہ تو انہیں نوکریاں عطا فرما، جو لوگ کام سے دوچار ہیں تو انہیں کام نصیب فرما دے، جن کے معاشات میں تنگی ہے اللہ تو ان کے معاشات میں، ان کی زندگی میں فراخی اور فراہمی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں تو انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، جن کے والدین گزر گئے ہیں تو انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا رب جب تک دنیا کے اندر رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، جب وفات بھی عطا فرما تو ایمان اور اسلام کی حالت پر وفات عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔